بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنو، جب دعا کرتے وقت تمہارے آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ امید مت چھوڑنا کبھی، تقدیر بھی بدلے گی، تمہاری ہر دعا بھی قبول ہوگی۔ اگر کبھی امید ٹوٹے تو یہ آیت یاد رکھنا۔ ترجمہ: ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا۔ سورہ بقرہ آیات نمبر 144۔ وہ محض اس لیے تمہاری نگاہوں سے راستوں کو اوجھل کر دیتا ہے تاکہ تم اسے منانے تہجد تک جاؤ۔ وہ چاہتا ہے میرا بندہ رات کی خاموشی میں مجھ سے ہم کلام ہو اور میں سکون سے رات کی خاموشی میں اپنے بندے کو سن سکوں۔ اللہ پر اتنا یقین مضبوط کر لو کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں وہ ان دعاؤں پر بھی کن کہہ دے گا جو ناممکن نظر آتی ہیں۔ جب اللہ دل میں اتر جاتا ہے تو وقت تہجد آنکھوں میں نیند نہیں اترتی۔ تہجد وہ آخری مرحلہ ہے جس کے بعد نہ کوئی غم ستاتا ہے اور نہ کوئی غم رلاتا ہے۔ تہجد محبت کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ملاقات کا ایک دعوت نامہ ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے عمر کی کوئی بھی پابندی نہیں۔ جس کے کام رکے ہو، مشکلات میں ڈوبے ہو، سکون کی تلاش میں ہو، اولاد کی پریشانی ہو، یہ وہ وقت ہے جب سب کی سنی جاتی ہے۔ بس نیند کی قربانی دینی ہے اور اس اللہ کو راضی کرنے لگ جانا ہے۔ وہ بندوں کے بہت قریب ہے اور وہ ہماری حاجات کو بھی جانتا ہے۔ بس عمل کرنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، پھر بس سب کچھ عطا ہو جاتا ہے۔ تہجد کے وقت کی گئی دعا رد نہیں ہوتی، مگر ضروری نہیں۔ اگر کوئی انسان تہجد پڑھتا ہے تو وہ کسی انسان کی محبت ہی مانگتا ہو، کیونکہ وہ جو اللہ ہے نا، اس کی محبت میں بڑا سکون ہے۔ اور پھر تہجد کی توفیق تو جناب انہیں ہی ملتی ہے جنہیں اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا۔ جو اندھا بھروسہ تم لوگوں پر کرتے ہو وہ کبھی اللہ پر کر کے دیکھو۔ یقین کرو وہ نہ بھروسہ توڑے گا اور نہ ہی تمہیں کبھی بھی ٹوٹنے دے گا۔ صبر کرو، یقین کرو، مایوس دل کے معجزے نہیں ہوتے۔ اللہ سے دعا مانگو اور دعا کی قبولیت پر یقین رکھو، کیونکہ اللہ غافل، لاپرواہ اور مایوس کی دعا کبھی بھی قبول نہیں کرتا۔ اور وہ قصے مکمل ہو جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ انہیں کوئی بھی مکمل نہیں کر سکتا۔ اور یہ مت بھولو کہ تمہارا اللہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تہجد کی خاموشی میں بہنے والے تمہارے آنسو اللہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کو انسان کا نیند سے بیدار ہو کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا اور آنسوؤں کو موتیوں سے التجا کر کے اپنی دعائیں طلب کرنا بہت پسند ہے۔ یہ وہی وقت ہے جب انسان کو نواز دیا جاتا ہے۔ تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، تو پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں اور نہ آسمان والوں نے۔ ہر وہ چیز جس کے لیے تم نے صبر کیا تمہارے ہی نصیب میں آئے گی۔ تمہارا مان ہے نا اللہ پہ کہ وہ تمہاری سنے گا، دیکھنا وہ تمہارا مان ٹوٹنے سے پہلے ہی تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ بات نیت کی ہوتی ہے۔ کوئی کعبہ سے بھی خالی ہاتھ لوٹ آتا ہے اور کوئی گھر بیٹھے رب کو پا لیتا ہے۔ اللہ جب تمہیں اس آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس آزمائش سے نکلنے کا وسیلہ
پہلے ہی تمہارے لیے بنا دیتا ہے کہ انسان تم اس مشکل سے کیسے نکلو گے۔